بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل. الحمدللہ آج ہم ایک نہایت عظیم الشان اور ایمان افروز باب کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی باب المعراج، جس میں ہم بات کریں گے معراج جسمانی کے ثبوت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں حاضری کتنی بار ہوئی؟ کیا معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سواری پر واپس تشریف لائے؟ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش و عرش پر عمامہ باندھتے دیکھنا. یہ باب مختصر ضرور ہے مگر ایمان کو تازگی اور روح کو روشنی عطا کرتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل سنت والجماعت کا درست عقیدہ واضح دلائل کے ساتھ سمجھ آ سکے. اب آئیے کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے مطالعے کی طرف. معراج جسمانی کا ثبوت. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی یا روحانی؟ برائے کرم تفصیلی جواب سے نوازے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج حاصل نہیں ہوئی تھی. جواب: حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب میں لکھتے ہیں، تحقیق سوم: جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ معراج بیداری میں جسد کے ساتھ ہوئی، اور دلیل اس کی اجماع ہے، اور مستند اس اجماع کا یہ امور ہو سکتے ہیں. آگے اس کے دلائل فرماتے ہیں. نشر الطیب صفحہ 80 مطبوعہ سہارنپور. اور علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ الروض الانف میں شرح سیرت ابن حشام میں لکھتے ہیں کہ محلب نے شرح بخاری میں اہل علم کی ایک جماعت کا قول نقل کیا ہے کہ معراج 2 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ خواب میں، دوسری مرتبہ بیداری میں جسد شریف کے ساتھ. جلد 1 صفحہ 244. اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے یہ فرمایا کہ معراج خواب میں ہوئی تھی انہوں نے پہلے واقعے کے بارے میں کہا ہے، ورنہ دوسرا واقعہ جو قرآن کریم اور احادیث متواترہ میں مذکور ہے وہ بلا شبہ بیداری کا واقعہ ہے. معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کتنی بار ہوئی؟ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات یعنی شب معراج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ جواب: پہلی بار کی حاضری تو تھی ہی، 9 بار حاضری نمازوں کی تخفیف کے سلسلے میں ہوئی، ہر بار کی حاضری پر 5 نمازیں کم ہوتی رہی، اس طرح 10 بار حاضری ہوئی. کیا معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ سوال: کیا معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ جواب: اس مسئلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف چلا آتا ہے. صحیح یہ ہے کہ دیکھا ہے مگر دیکھنے کی کیفیت معلوم نہیں. کیا شب معراج میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ سوال: کیا آتی دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا کہ پہلے آئے یا بعد میں؟ جواب: شب معراج میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس کس چیز پر آئے تھے؟ سوال: ہم دوستوں میں ایک بحث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتی دفعہ تو براق پر گئے مگر واپسی میں براق پر آئے تھے یا براہ راست آ گئے تھے؟ جواب: اس کی کوئی تصریح تو نظر سے نہیں گزری. بظاہر جس ذریعے سے آسمان پر تشریف بری ہوئے اسی ذریعے سے آسمان سے واپس تشریف آوری بھی ہوئی ہوگی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش اور عرش پر عمامہ باندھتے دیکھنا. سوال: ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو فرمایا کہ فرش پر جا کے دیکھو کہ میرا محبوب کیا کر رہا ہے،
جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ اپنا عمامہ مبارک سر پر باندھ رہے تھے۔ جب واپس عرش معلیٰ پر جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی منظر دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمامہ مبارک باندھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سخت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر جس حالت پر دیکھا اسی حالت میں انہیں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں، تو اے اللہ آپ کے سوا ان کے سامنے بھی سجدہ جائز ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل تم یہ باتیں نہیں جانتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا اور فرمایا کہ اگر ماں سوا اللہ کے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کا خاوند کے آگے اور اولاد کا والدین کے آگے اور پھر امت کا رسول کے آگے ہوتا۔ براہ کرم اس پر روشنی ڈالے کہ یہ کس حد تک درست ہے۔ جواب: جبرائیل علیہ السلام کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش پر اور عرش پر امامہ باندھتے دیکھنے کی روایت میری نظر سے نہیں گزری، بظاہر من گڑت معلوم ہوتی ہے۔ ان صاحب سے دریافت کیجیے کہ انہوں نے یہ روایت کہاں دیکھی ہے اور پھر مجھے لکھیے۔ اور یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی خاوند کے آگے، اولاد باپ کے آگے اور پھر امت رسول کے آگے سجدہ کرتی، یہ بھی کہیں نہیں دیکھی۔ حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے جب یہ کہا کہ فلاں جگہ کے لوگ اپنے رئیس کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اولاد کے والدین کو اور امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حق نہیں دیکھا۔ اس حدیث کا حوالہ بھی ان صاحب سے دریافت کیجیے۔ اللہم ارزقنا حقیقت الایمان ومحبت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وثبت قلوبنا على سنته واحشرنا فی زمرته آمین۔ آج کا سوال: اگر ہمیں معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع ملتا تو ہم سب سے پہلے کیا عرض کرتے؟ اپنے دل کی بات کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلی روح پرور ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔